بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہوم ورک کلاس اسلامیات انگلش ریاضی جنرل نالج تعطیلات برائے موسم گرما۔ گورنمنٹ پنجاب کی 2025 مئی ہے یا جون کی 2 تاریخ ہے۔ رجسٹر ان کو دیا جاتا ہے کام کے لیے، تو اس کے لیے کہ ایک سیشن ہم لے رہے ہیں تمام بچوں کے لیے آسانی کے لیے، چونکہ رجسٹر کہیں پہ پی ڈی ایف میں فری میں نہیں ملا، نہیں تو ہم سامنے لاتے۔ تو اس میں وہ بچے جن کو کام نہیں آتا تو وہ سن کر اس سیشن کو کام لکھ سکتے ہیں چھٹیوں کا، جلدی اگر وہ لکھنا چاہیں گے۔ اس میں رجسٹر ہے جی ہمارے پاس ہمدرد ہوم ورک رجسٹر 3 اسلامیات سے کام شروع ہو رہا ہے۔ تو جو بچے وغیرہ وہ سنیں گے وہ کام جو ہے انشاءاللہ بڑے آسانی سے اپنا چھٹیوں کا جلد کمپلیٹ کریں گے، سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ اسلامیات ہے، باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبوی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے کلاس 3 کے معاذ اور سارے بچے۔ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الف حفظ قرآن، حفظ قرآن مجید۔ اب یہ بچے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ حفظ قرآن مجید کا سورہ نصر کا سبق ہے، یہ بچہ سنائے گا سورہ نصر۔ اعوذ باللہ پڑھ کے چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے یہ سورت۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله یہ اس بچے کو حفظ بھی یاد ہے اور ماشاءاللہ اس نے اماں پارا بھی بہت سارا حفظ کیا ہے۔ یہ آگے ہے بے حفظ و ترجمہ۔ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ نہ آتا ہو جس کو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کا اور ایک اور آسان ترجمہ اللہ اکبر ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال، بالنيات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دعائیں یہ زبانی یاد کرنے کی، یعنی یہ ساری دعائیں نہیں چاہیے۔ کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت کے ساتھ۔ یہ ترجمہ سن کے لکھتے جائیں۔ باب دوم ایمانیات و عبادات۔ الف ایمانیات، توحید کا تعارف، درست جواب کا انتخاب کریں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ یہاں 4 آپشن ہیں، 4 آپشن دیے گئے ہیں: توحید، رسالت، نماز، آخرت۔ توحید، توحید پہ ٹک لگائیں گے۔ دوسرا، توحید کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، اردو، یونانی، تو عربی زبان کا لفظ ہے، ٹک لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، شہادت۔ تو عقیدہ توحید پہ ٹک لگائیں گے ہم۔ کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کیا کہلاتا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ تو رکن بھی نہیں کہیں گے، اقرار بھی نہیں کہیں گے، شہادت اقرار کہیں گے، لیکن اوپر سوال میں دل کی تصدیق کا بھی کہا جا رہا ہے، تو اس لیے عقیدہ اس کو کہیں گے۔ دال پہ آپ نے کرنا۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس جگہ آپ نے قادر لکھنا ہے، قدیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات، صفات صفات دونوں میں یکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، ٹھیک ہے جی، نعمتیں پیدا کی ہیں، نعمتیں لکھیں گے، نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس درج ذیل سوالات کے مختصر جواب میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو عقیدہ کیسے کہتے ہیں، یہ اوپر ہی جواب لکھوائے تھے۔ کسی حقیقت کا
किसी हकीकत का जुबान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना, ये अकीदा कहलाता है। ठीक है जी, अकीदा कहलाता है। तौहीद का माना तौहीद का माना और मफहूम क्या है? अब ये है तौहीद, यही लिखा हुआ, अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना, ये तौहीद कहलाता है। यानी ऊपर सवालों में ही जवाबात लिखे होते हैं, दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना अल्लाह ताला तौहीद कहलाता है बस। ठीक है जी, तौहीद तौहीद कहलाता है। अल्लाह ताला की कोई दो सिफात बयान करें। ऊपर देखेंगे कहीं पे, सबसे पहली सिफात तो तौहीद ही है, अकेला होना। अकेला होना। दूसरा कादिर होना लिख दो, कादिर होना देखो, और बहुत से लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला खालिक हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, राजिक हैं। दो के बजाय 10 लिखो आप, और राजिक हैं। ठीक है जी, शिफा देने वाले हैं। दो में से कोई भी दो लिख सकते हैं। दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात। कलमा तय्यबा और सूरह इखलास में मौजूद तालीमात बयान करें। आसान तर्जुमा क्या है जी? कलमा तय्यबा में कलमा तय्यबा में अल्लाह की तौहीद है। ठीक है जी, अल- अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है। सूरह इखलास में भी अल्लाह की सूरत इखलास में अल्लाह का एक होना बयान है। ठीक हो गया। आगे भी तफसील लिख सकते हैं आप बस। तो अकीदा तौहीद के तकाज़े बयान करें। तो तौहीद के तकाज़े बयान, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, उसकी उसी की इबादत करना। सरगर्मियाँ, तलबा अपने इर्द गिर्द चीज़ों का मुशाहिदा करें अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों की बनाई हुई पाँच पाँच चीज़ों की फहरिस्त बनाएं। मसलन अल्लाह ताला ने दरख्त उगाए और इंसानों ने दरख्तों की लकड़ी से फर्नीचर बनाया। अब आप क्या लिख सकते हैं? अल्लाह ताला ने दरख्त बनाए, इंसान बनाए, इंसान बनाए, तमाम जानवर बनाए। ठीक है जी, पानी क्या हो, पानी बरसाया, मतलब आसमान से पानी बरसाया। और बनाया कौन कौन सी चीज़ें? ठीक है जी, जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाई। ठीक हो गया। इसमें आप पाँच की बजाय 50 चीज़ें लिखें। अल्लाह ताला ने ये घर बनाया, दरख्त बनाए, चरिंद बनाए, परिंद बनाए, उकाब बनाया, कबूतर बनाया अल्लाह ताला ने। ठीक है जी, चील को बनाया, आसमान में उड़ने वाला गिद्ध को बनाया, शिकरे को बनाया, उकाब को बनाया। सारी चीज़ें हैं। क्या है? कबूतर, शिकरा, बाज, उकाब, जानवरों में शेर, चीते, हिरनी, हिरनी वगैरह, सबको सबको अल्लाह ने बनाया। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नबूवत और रिसालत का टॉपिक है।
درست جواب کا ہے نبی کا لغوی معنی ہے، یہ ہے آپ آپشن: سچ بولنے والا، پیغام پہنچانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، خبر دینے والا۔ تو نبا کا مطلب ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے تو سبھی سیدھا راستہ دکھانے والے بھی ہے، پیغام پہنچانے والا بھی ہے، لیکن خبر دینے والا یہاں پہ معنی کرنے کر سکتے ہیں۔ تو لغوی معنی کہہ رہے ہیں، لغت کا مطلب، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے خبر دینے والا اس کا معنی بنے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ سچ بولنے والے تو نبی ہوتے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتنے انبیاء کرام بھیجے؟ ایک آپشن ہے 1,24,000، 1,22,000، 1,24,000، 1,30,000۔ تو یہ کیا ہے جی؟ جیم 1,24,000 والے پہ ٹک لگانا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے فرشتوں کو، نبیوں کو، صحابیوں کو، شہیدوں کو، اور معجزے نبیوں کو عطا ہوتے ہیں۔ معجزے نبیوں کو عطا ہوتے ہیں، کرامتیں اللہ کے ولیوں کو عطا ہوتی ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے سب سے آخری نبی، سب سے پہلا نبی، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، اللہ تعالیٰ کا نبی یہ والا ہوگا، سب سے آخری نبی کا ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش کا سلسلہ ختم ہوا، تو ڈیش میں لکھیں گے نبوت کا سلسلہ، نبوت اوپر لکھا ہوا ہے نا۔ کا سلسلہ، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین، کیا لکھیں گے؟ نمونہ لفظ لکھیں گے، نمونہ، کیا لکھیں گے؟ نمونہ ہے، ڈیش کے اندر نمونہ لکھنا ہے، یہ ذہن میں بٹھائیں آپ لوگ، نوٹ کرتے جاؤ یار، گڑبڑ شابہ، نمونہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ترتیب ہو گئی، یہ نمونہ لفظ آپ نے لکھنا صحیح طرح پریکٹس کرنی ہے۔ اور جو آگے ہم سوال دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے، ہاں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوگا آپ آج کریں گے، ہم جتنا زوم ہمارے ساتھ ساتھ دے گا اور بچوں کو بھی فائدہ ہوگا نا۔ آگے سوال ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جی نبیوں پر نازل کی، وحی لفظ لکھنا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی، وحی واو ہا یا وحی، وحی نازل کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، یہ لفظ یاد رکھنا، جھوٹے، کذاب، جھوٹے بھی لفظ ہے، کذاب بھی لکھ سکتے ہیں، کذاب، کذاب ہوں گے، یعنی جو بھی دموت کا دعویٰ کرنے والے، کوئی قادیانی شادیانی کوئی بھی ہو۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب، لیکن نبوت اور رسالت کے معنی بیان کریں۔ یہ دیکھو، اب پیچھے سے ہی ہم دیکھ کے سوالات کے اندر ہی جوابات کو ڈھونڈیں گے۔ نبوت اور رسالت کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ نبوت، اللہ تعالیٰ، نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، یہ ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دو صفات بیان کریں۔ ہاں جی، کیا ہو صفات کیا ہوں گی اچھی باتیں جو ہوتی ہیں نبیوں میں؟ نبی کیا ہوتے ہیں؟ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، یہ دیکھو پیچھے لکھی ہوئی ہیں، آپ نے پیچھے دیکھ کے لکھ لینا ہے، سچ بولنے والا اور سیدھا راستہ دکھانے والے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو سچ بولنے والے، سچ بولنے والے اور سیدھا سیدھا راستہ دکھانے
والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کوئی نہ کوئی رسولت دیکھیں، آیت لکھیں گے آپ، کوئی نہ کوئی ترجمہ لکھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ کیا لکھیں گے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے یاد کرنا ہوگا یہ آپ نے، شاباش۔ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ یہ 21 بارے میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخر الزمان جان کر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی، آسان کیا لکھیں گے؟ حضور نبی کریم، اسی کو دیکھ کے یہ لکھ لے اور سارا یہ، ٹھیک ہے، نبی کریم خاتم النبیین، چھوٹا چھوٹا لکھ لیں۔ کیسے بھی لکھیں آپ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی کو دیکھ کے لکھا کریں، آپ کو رائٹنگ صحیح ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے جی، آخری نبی ہیں آپ کے بعد، بولتے جائیں آپ، کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، نہ کسی کو نبوت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ دین آخری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی پیروی سب پر وہ شیئرنگ ہو رہی ہے بچے، شاباش، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاباش، سب پر لازم ہے۔ یہ ہو گیا، آگے دیکھیں، آج اسلامیات ہو جائے گا۔ سرگرمیاں دیکھیں برائے طلبہ اساتذہ کرام کی مدد سے قرآن مجید میں دیے گئے کوئی سے 10 انبیاء کرام کے ناموں کی فہرست تیار کریں۔ آسان ہے، دیکھو، آدم لکھو، بولو آپ ساتھ ساتھ، آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، عیسیٰ علیہ السلام، کتنے ہو گئے؟ 3، ابراہیم علیہ السلام، 4، اسماعیل، وہ تو فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نبیوں کے نام ہے، اسماعیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتوں کے نام ہے بیٹا، فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل ہیں، اور نبیوں کے نام اسماعیل، آدم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، ٹھیک ہے جی، یونس علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اور کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ الیسع، ذوالکفل،
آگے آسان کام ہو گیا، عبادات کلمہ شہادت، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اسلام کی عمارت کتنے ستونوں پر قائم ہے؟ 3، 4، 5، 6؟ تو کیا لکھیں گے ہم؟ چھ، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر: کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اور پانچ، کون سی چیزیں؟ کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ شابہ، 5 ہیں یہ، جیم والے پہ کلک کریں گے۔ ایک کا نام ہے شاباش۔ کرنے لگتا ہے پانچ، یہ کیا کر دیا ہے، یہ کام منڈا گیا ہے، بری بات۔ ہم نے پینتالیس، آگے ہم لکھیں گے جی، ہم، اس سے میں ہاتھ والا پورا قتل کرنے، جی اچھا جی، ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرتا ہے یا کرتی ہے کلمہ شہادت، عبادت، نیکی، سچائی؟ ادھر تو نماز کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کلمہ شہادت، عبادت، نیکی، سچائی، تو کلمہ شہادت لکھیں گے۔ لفظ شہادت کا معنی گواہی دینا، ٹھیک ہے جی، مشاہدہ کرنا، بیان کرنا، عبادت نہیں بلکہ گواہی دینا۔ دین کے وہ بنیادی ارکان جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے کیا کہلاتے ہیں؟ ارکان حج، ارکان نماز، ارکان اسلام، ارکان زکوٰۃ، تو ارکان اسلام پہ کلک کریں گے۔ مناسب الفاظ، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کلمہ شہادت اسلام کا رکن ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کا ایک رکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پہلے بھی آیا ہے۔ کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ ہی کی۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلمہ شہادت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اور نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آخری نبی و رسول ماننا۔ ارکان اسلام کی تعداد اور نام بتائیں۔ ارکان اسلام کی تعداد، صفحہ نمبر ہمارے پاس 7 کے آخری سوال ہے، یہ اوپر بتا دیے گئے ہیں۔ کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ بڑے ارکان ہیں، 1، 2، 3، 4، 5، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو اور بھی ہیں ہمارے، جہاد وغیرہ۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تیری کریں۔ کلمہ شہادت کا مفہوم بیان کریں۔ اللہ کے ایک ہونے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اللہ کے رسول ہونے کا بیان ہے۔ کلمہ شہادت میں موجود تعلیمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اوپر والا سوال مطلب دوبارہ سوال کیا گیا، اوپر والے ہی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی توحید
کا بیان ہے۔ اللہ اللہ و رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ درست جواب کا انتخاب اذان کے بارے میں۔ اب آگے ٹاپک، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو آباد کرتے ہیں۔ الف گھر، با محل، جیم مسجدیں، جنگل۔ تو ویسے تو گھر کو بھی آباد کرنا چاہیے، محل کو بھی آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے، کیونکہ اذان کا موضوع ہے، اذان یا مسجد نماز کا ذکر ہوگا تو جی مسجدیں آباد کرتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مسجدیں سب سے زیادہ پسند ہیں، بازار ناپسند ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف بلانے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ امام مسجد، خطیب، خادم، تو مؤذن کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید، تو انس، حضرت عبداللہ بن زید، تو پہلے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں اذان۔ تکبیر نماز کھڑی ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ کو بولتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کو بولتے ہیں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر اذان ڈیش کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ کیا ہوگا جی؟ نماز کے لیے۔ اذان میں لوگوں کو نماز اور دیش کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز اور مسجد کی طرف، یہ لکھ سکتے ہیں آپ، مسجد کی طرف۔ حضرت بلال کو مؤذن مقرر کیا گیا کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی۔ یعنی مؤذن وہی ہونا چاہیے جو جس کی آواز تھوڑا شلہانی ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو، اونچی ہو، اچھی اور اونچی ہو۔ اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی مسنون ڈیش، یعنی دعا پڑھنی چاہیے۔ درجے سوالات سے مختصر جوابات۔ اسلام میں اذان سے کیا مراد ہے؟ پیچھے والے جوابات آپ پیچھے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اذان سے کیا مراد ہے، یعنی اسلام میں اذان سے مراد کیا ہے جی؟ اذان سے مراد مسجد اور نماز کی طرف بلانا۔ مختصر جواب لکھ رہا ہوں۔ مؤذن کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں۔ کون ہے؟ مؤذن کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں۔ سب سے مشہور حدیث ہے جی،
मौज़िन की गर्दनें, यानी मौज़िनीन की गर्दनें क़यामत वाले दिन सबसे लंबी होंगी। लंबी होंगी मतलब ये है कि एक शान शौकत होगी उनकी, सबके दरमियान वो नुमायाँ नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसका मकसद है बहुत सारी। किन नमाज़ों के लिए अजान कहना सुन्नत है? 5 नमाज़ों, 5 नमाज़ों के लिए, और तहज्जुद के लिए भी ये सुन्नत है, लेकिन हमारे यहाँ ये छूटी हुई है। तहज्जुद के लिए भी अजान देना सुन्नत है। ठीक है जी। दर्ज अजान की अहमियत और फजीलत बयान करें। ऊपर वाली हदीस लिखेंगे, अजान देने वाले क़यामत क़यामत वाले दिन ऊंची गर्दन वाले होंगे। जो अल्लाह की रज़ा के लिए अजान दे, उसकी बख्शिश का जिक्र अहादीस में आया है। अजान के कोई से 4 आदाब बयान करें। अजान का जवाब देना, नहीं नहीं, कोई नहीं। अजान का जवाब देना, अजान सुनकर मस्जिद जाना, अजान के बाद दुआ, अजान का अदब भी करना, अजान को खामोश रहना नहीं सिर्फ, बल्कि खामोशी से सुनना और अजा जवाब देना। खामोशी से सुन कर जवाब देना एक ही बात है बहरहाल। सिर्फ आजकल खामोश होना ही समझा हुआ है लोगों ने, खामोश नहीं होना बल्कि जवाब देना ज़रूरी है। आगे सफ़ा नंबर 10 देखें जी। वज़ू के बारे में जो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। वज़ू के लुग़वी माना है, ये 4 ऑप्शन है: नरम, तन, दुरुस्त, खूबसूरत, रोशन। वज़ू का मतलब जी यहाँ पे होना चाहिए, नरम भी नहीं है, तंदुरुस्त भी नहीं है, खूबसूरत भी नहीं है, रोशन। ज़िया से है लफ्ज़ रोशन, यानी इससे बंदे के आज़ा रोशन होंगे, इसलिए ये माना यहाँ फिट आता है। इस्लाम की सारी इबादतों में अफजल तरीन इबादत हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा। तो यहाँ क्योंकि वज़ू और नमाज का जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नमाज पे टिक लगाएंगे, वरना रोज़ा, ज़कात अपने अपने मौजू टॉपिक के हिसाब से अफजल हैं। हज भी अफजल है, आजकल हज का सीज़न है। हदीस मुबारक के मुताबिक नमाज की कुंजी
وضو ہے، وضو کا ٹاپک چل رہا ہے، وضو، تعوذ، تسمیہ، تلاوت، تو ان میں سے وضو آپشن پہ ٹک لگائیں۔ قیامت کے دن کس کی وجہ سے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے؟ تو وضو کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں آتا ہے جس کے اعضاء وضو کرے گا قیامت میں ساری امت کو جو وضو کرنے والی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی انگلیوں کو پہچان لیں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے جی۔ روشنی، سورج کی روشنی، زکوٰۃ، حج نہیں بلکہ وضو والے پہ ٹکائیں گے آپ۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، وضو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ درجہ سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ وضو سے کیا مراد ہے؟ وضو سے کیا مراد ہے جی؟ نماز سے پہلے اچھی طرح جسم کے اعضاء کو دھونا، آسان سا جواب دیتا ہوں۔ وضو سے کیا مراد ہے؟ نماز سے پہلے تمام اعضاء، یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، یہ ہو گیا جی۔ وضو کے فوائد بیان کریں۔ فوائد کیا ہیں جی؟ جیسے اوپر حدیث میں آیا کہ قیامت والے دن، قیامت والے دن وضو کرنے والے کے اعضاء چمکیں گے، چمکیں گے اور روشن ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ وضو کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جیسے کہ ہم نے اوپر حدیث لکھی ہے، وضو گناہوں کو، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات۔ وضو کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں، یعنی یہ بہت اوپر والے بار والے سوالات جوابات آ رہے ہیں، اوپر ہم لکھ چکے ہیں، اوپر والے کو جواب آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ، صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ، اور اللہ کی رضا کا سبب ہے وضو، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ وضو کے چار آداب لکھیں۔ ویسے آپ کو وضو کے مستحبات پتہ ہوں تو وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چار آداب کیا ہیں؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اونچی جگہ پر، اونچی جگہ پر وضو کرنا، صاف اور پاک جگہ پر وضو کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، وضو کے درمیان دنیا کی باتیں نہ کرنا، وضو کے درمیان دعا اور کلمہ شہادت پڑھنا، درست
جواب کا انتخاب کریں۔ نماز مسلمانوں پر فرض نمازوں کی تعداد ہے 3 4 5 6، تو 5 ہے، جو 5 پڑھتے ہوں گے تو 5 لکھیں گے، جو 3 پڑھتے ہوں گے تو 3 لکھیں گے، تو بہرحال 5 ہیں۔ نماز کا حکم نازل ہوا شب قدر کو، شب برات کو، شب معراج کو، شب جمعہ کو، تو شب قدر ٹھیک ہے جی، شب برات، شب معراج، شب جمعہ کو۔ نماز شب معراج کو لکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو ہے تحفہ دیا۔ تو عید کے بعد کون سا رکن ہے جس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی؟ نماز، زکوٰۃ، حج، زرزات و نماز۔ تو عید کے بعد نماز کے رکن سے ب- عمارت جو ہے باقی قائم نہیں رہے گی، دین کے لیے بڑی اہمیت ہے نماز۔ 20 کے مطابق مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے نماز چھوڑنے سے، ٹھیک ہے جی، ایک کام کرنے سے، صدقہ کرنے سے، سچ بولنے سے، مناسب، کھڑے رہو، خیر کھڑے رہو عبد الوہاب، کچھ بھی نہیں کہنا۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں کا لفظ استعمال ہوا ہے، صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، صلاۃ۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ اہم رکن ہے۔ نماز کے لیے جگہ اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، پاک، پاک لکھنا ہے، پاک۔ نماز کے الفاظ درست کا کر ادا کرنے چاہیے۔ نماز کے الفاظ کر ادا کرنے چاہیے۔ یہ کیا ہوگا جی؟ نماز کے الفاظ کر ادا کرنے چاہیے۔ نماز کے الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ یہ تو نہیں سمجھ آ رہا ہمیں بھی۔ نماز کے الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ درست۔ یہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اصطلاح میں نماز کا کیا مطلب ہے؟ اصطلاح میں نماز کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ کی بندگی کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر مقرہ اس میں کتنے اور ادھر دیجیے۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر
हम्म, मोमिनों पर मुकर्रर वक़्त पर कर्ज की गई है। हो गया जी। सफ़ा नंबर 12 पे देखें जी। नमाज की अहमियत के हवाले से किसी एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। एक हदीस क्या है जी? अभी तक 12। जो नमाज पढ़ता है उसको 5 इनाम मिलते हैं। मिलते हैं। 5 इनाम मिलते हैं। आगे है जी, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। तो क्लास 3 वाले बच्चे बेचारे जिनको मेहनत नहीं की गई, तो वो क्या मेहनत करेंगे? जो कंप्यूटर वगैरह पे उनको चाहिए मेहनत करने की, तो इस पे इतना मेहनत करने की ज़रूरत कोई नहीं है। लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। नमाज की अहमियत और फजीलत बयान करें। यानी बार बार वही सवाल आ रहा है, पीछे से देख के देखते जाएं। ठीक है जी। घर में माहौल होगा, बच्चे पढ़ेंगे नमाज। ठीक है जी। तो नमाज, वो ऊपर वाली बात, जो पढ़ता है उसको उसकी रोजी में बरकत होती है। जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। पुलसिरात से पुलसिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। है ना। नमाज के आदाब, सबसे बड़ा अदब वुजू है। वुजू करना, वुजू करना, वुजू करना तमाम मुस्तहबात वगैरह का ख्याल करना। टोपी, पगड़ी, साफ और पाक लिबास पहनना। ऐसा लिबास जिसे पहनकर हर जगह शादी, कौमी खुशी में जा सके। क़िबला व मस्जिद का अब मौजू आ गया जी। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। क़िबला से मुराद है बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दस, खाना काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा। तो हमारा क़िबला से मुराद खाना काबा है। ठीक है जी। खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक़सा है। ठीक है जी। और मस्जिद आयशा, मस्जिद निमरा, मस्जिद क़िबलतैन, ये सब फजीलत वाली है, लेकिन यहाँ पे तीसरे मकाम पे क्या है जी, मस्जिद अक़सा है। और वो बहुत हमारे लिए अहमियत है और हमारे लिए बहुत परग जान है मुसलमानों के लिए।
اللہ اس کو آزاد فرمائے، فلسطینیوں کو بھی اللہ جو ہے جلد آزادی نصیب فرمائے، ان کو اپنا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بیت اللہ نصیب فرمائے۔ بیت اللہ سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو بیت عربی کا ہے، تو بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ تو یہاں پہ نشان لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کس شہر میں واقع ہے؟ مدینہ منورہ، طائف، مکہ مکرمہ؟ خانہ کعبہ کس شہر میں واقع ہے؟ تو کیا ہے جی؟ مکہ مکرمہ میں۔ ریاض میں نہیں، طائف میں نہیں، مدینہ منورہ میں نہیں۔ مسجد زبان کا لفظ ہے، مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یونانی نہیں، فارسی نہیں، فارسی نہیں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالیہ قبول کریں۔ مسجد اقصی میں واقع ہے۔ مسجد اقصی کہاں ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے، سب کو فلسطین میں ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ مسجد اقصی فلسطین۔ مسجد میں پاک صاف لباس پہن کر جانا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں جی؟ مسجدیں ہیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، مشہور حدیث۔ حدیث میں کیا آتا ہے جی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، مساجد۔ وہ خاص جگہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ اب وہ مسجد آسمان تک اور زمین کے نیچے تک مسجد ہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر قبلہ سے کیا مراد ہے؟ قبلہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ قبلہ اول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مسلمان پہلے قبلہ اول یعنی جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، یعنی اوپر والی حدیث لکھیں۔ سب سے اللہ کو پسند، اللہ کو سب سے زیادہ پسند مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسند بازار ہیں۔
مشغول ہوتے ہی بازار میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریک قبلہ کے آداب بیان کریں۔ قبلہ کے آداب، سوال کرنے والے بھی سوال جو ہے نا کو صحیح کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، قبلہ کے آداب پھر وہ حج کے اور عمرہ کے آداب میں شامل ہو جائے گا ہے۔ قبلہ کے آداب حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف ادب سے کرنا وغیرہ۔ مسجد کا تعارف، اس کے آداب بیان کریں۔ مسجد جہاں نماز ادا ہوتی ہے اور مسجد کو فضول باتوں، فضول کھیلوں اور ناپاکی سے بچاتے ہیں۔ وہاں گالیاں نہیں دیتے، لڑتے جھگڑتے نہیں۔ وہاں عبادت اور ذکر ہی کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 13 تک ہمارا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 14 پہ دیکھیں، باب سو میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت، مبعوث ہونے کے بعد، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ حلف الفضول کا قیام عمل میں آیا۔ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، طائف، شام۔ تو بعثت کے پہلے کا ہوگا تو پھر یہ، اب مجھے اس کا سوال کا جواب نہیں آتا، میں کہیں سے دیکھوں گا تو ٹائم لگے گا۔ تو مکہ مکرمہ کر لیں گے اگر، طائف، شام بھی نہیں ہو سکتا، طائف اور مکہ مکرمہ، کیونکہ بعثت سے پہلے ہے تو پھر آپ سے مکہ مکرمہ میں تھے۔ حلف الفضول جو ہے یہ مکہ مکرمہ بھی کر لیں اور طائف، دونوں میں سے کوئی آپشن ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، چچا حضرت عباس، چچا حضرت ابو طالب، چچا حضرت امیر حمزہ۔ تو عبد المطلب چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب جو چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ دودھ پلانے والی تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، لیکن یہاں پہ پرورش کی بات ہو رہی ہے، کفالت کی تو حضرت ابو طالب۔ تجارت کی غرض سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مصر، لیبیا، شام، عراق۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ تھا جی شام تقریباً، مجھے اب اس میں بھول رہا ہے کہ اس میں کچھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک تھی 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ تو یہ مشہور بات ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. یہ یاد رکھنے کی چیزیں، بہت مشہور بات. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم لکھیں گے. بنو ہاشم میں آنکھ کھولی. بنی ہاشم میں آنکھ کھولی. حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ سے خاتم النبیین کی عمر مبارک تھی. اس میں اب مجھے نہیں پتہ جی. اس میں ہم جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی آسانی کر رہے ہیں. ہم چیٹ جی پی ٹی کی بدل دیں گے. یہاں پہ بجائے بچے گھنٹہ بچارے تلاش کرتے رہیں کتابوں میں، تو جب ٹائم بچانے کی عادت ہمیں آنی چاہیے نا. اچھا جی. السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی، کیسے ہیں آپ؟ آپ کا پیغام تھوڑا سا مبہم ہے. کیا آپ مزید وضاحت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی پروگرام یا ویڈیو کی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ جی آپ کو ہم بتاتے ہیں. ہم کلاس 3 کا چھٹیوں کا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، بچوں کی آسانی کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں. اس میں ہم اسلامیات کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا جواب ہمیں نہیں آ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں تو بتائیں. جی بالکل، آپ اسلامیات سے متعلق جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. اچھا براہ سوال ہے کرم جی. سوال بتائیں. حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا ہیں، ان کی وفات کے بعد وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ جواب دیں، مختصر جواب دیں آپ، کیونکہ خالی جگہ ہم فل ان دی بلینکس لکھ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی. 8 سال. ٹھیک ہے جی، 8 سال تھی. آگے ہے جی. حضرت خدیجہ Artsakh, also حضرت known as غلام کا نام Nagorno-Karabakh, is کیا a تھا؟ landlocked region located in the South Caucasus. It حضرت has been the subject of a long-standing conflict between Armenia and Azerbaijan. اچھا The حضرت region خدیجہ declared کبریٰ independence from Azerbaijan in the کے early نام کا نام 1990s, بتائیں ہیں. following the dissolution of the Soviet بیٹی Union, اردو پہ آئیں، but آپ has اردو not میں. been internationally recognized as an independent state. The area has witnessed significant conflict, particularly the Nagorno-Karabakh War, which took place from 1988 to 1994 and resulted in the displacement of many people. Despite a ceasefire agreement in 1994, the region remains a point of tension between Armenia and Azerbaijan. چیٹ جی پی ٹی آپ کہاں چلے گئے؟ اسلامیات کے ٹاپک اردو میں سوال دیکھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ ضلع کے غلام کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام میسرہ تھا. میسرا. شکریہ. وہ حضرت خدیجہ کے تجارت میں ان کے مختصر ساتھ جواب کام دیں، کرتے مختصر. تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات میں حضرت خدیجہ کے تجارت کے حوالے سے انہیں بہت سے اچھے تاثرات دیے تھے. بہت شکریہ. حضرت اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام کس کے سپرد تھا؟ آپ کا بہت شکریہ. اگر مزید کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں. میں سوال کر رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے. حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام کس کے سپرد ہوا؟ یہ اس کا جواب بتائیں جی. چیٹ جی پی ٹی آپ ہیں ہمارے پاس؟ ہیلو. یہ سوال غالباً اس بات سے متعلق ہے کہ مبارک کام کس کے سپورٹ ہوا. حجر اسود اس کو کا نصب جواب یہ کرنے کا ہوگا کہ مبارک کام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مبارک کام اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپورٹ میں ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی
گہا ایک دن بہ بھیج کری عمل مکمل کروایا. اگر یہ سوال کسی اور حوالے سے ہے تو آپ وضاحت دے سکتے ہیں. حجر اسود کے حوالے سے سوال ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام کس کے سپرد ہوا؟ حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت محمد کے سہلو چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہوا تھا. حضرت ابو یہ واقعہ حسوقت پیش آیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو نصب کرنے کی ذمہ داری پیدا ہوئی. اسفوقت کریش کے درمیان تنازع ہوا تھا کہ حجر اسود کو کس کے ہاتھوں سے نصب کیا جائے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد خاصول کو اسکامے کے لیے منتخب کیا جائے کیونکہ آپ الامین، سچے اور قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے. حضرت محمد ص نے حجر اسود کو نصب کرنے میں ایک بہترین طریقہ اپنایا جس سے تمام قریش راضی ہو گئے. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب گھرانوں میں کیا رواج تھا؟ آپ آرام آرام سے بولیں گے، میں نے لکھنا ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب گھرانوں میں یہ روایت تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا جاتا تھا. اس کا مقصد بچہ زیادہ صحت مند اور صاف ستھرا رہتا تھا اور ساتھ ہی وہ عربی زبان کے صحیح تلفظ سیکھتا تھا. اچھا جی. ابو طالب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ گھر جاؤ میسج آیا نا. ہاں. حضرت ابو طالب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شبہ محبت اور حفاظت کے ساتھ کی. حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر میں رکھا اور ہر ممکن خیال رکھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی تو ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اپنے بچوں کی طرح آپ کا خیال رکھا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور شفقت سے پالا اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے. اچھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کس چیز سے متاثر ہو کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی؟ مختصر جواب دیں تاکہ بچے وہ لکھ سکیں سن کر. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اخلاق سے متاثر ہو کر نکاح کی درخواست کی. خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے بعد شکریہ. کس بات پر جھگڑا پیدا ہوا؟ نئی تعمیر کے بعد جھگڑا اکثر مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسے مالی معاملات، نہیں، کام کی سوال تقسیم پورا نہیں یا سنا. تعمیراتی معیار کے بارے میں اختلافات. سوال پورا بعض کریں. اوقات یہ مسئلہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ اپنے ذاتی مفادات یا پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں. خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے بعد کس بات پر جھگڑا پیدا ہوا؟ یہ سوال ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جھگڑا اس بات پر پیدا ہوا تھا کہ کون سی شخصیت حجر اسود کو نصب کرے گی. تمام قریش قبیلے اس عظیم اعزاز کے حقدار بننا چاہتے تھے اور اس بات پر تنازع پیدا ہو گیا تھا. آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنازع کا حل پیش کیا اور حجر اسود کو نصب کرنے کا فریضہ ادا کیا. شکریہ. درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں لکھیں. آپ ہمیں بتائیں گے، پھر بچے سن کے لکھ لیں گے. سوال کلیئر ہے چیٹ جی پی ٹی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں تفصیل سے کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دو ربیع الاول بروز پیر مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کا پیدائش سن 22 ڈچن عیسوی کے قریب ہے.
आपका ताल्लुक करीश के जलील अल कदर खानदान से था, जो मक्के मकरमह के मशहूर और इज्जतदार कबीले करीश के बनु हाशम से था। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था और वालिदा नाम आमिना था। आपके वालिदा हजरत आमिन रज़ियल्लाहु अन्हा खयूफा की आताब छालकिए थी और आपके वालिद अब्दुल्लाई की वफात आपकी विलादत से पहले हो चुकी थी। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलब ने की, और जब आपके दादा की वफात हो गई तो आपकी परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब ने की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान न सिर्फ मक्के बल्कि पूरे अरब में इज्जत व एहतराम का हामिल था। आपके वालिदीन, वालिद और दादा सब ही निकसीरत और आला अखलाक के हामिल थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अरबों के दरमियान मुख्तलिफ रवायात और एतकादात थे, लेकिन आपकी पैदाइश ने दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। नबी आपके करीम नबूत के जरिए इंसानों को अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई हासिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान न सिर्फ अपने ज़माने का बल्कि तारीख का एक अहम हिस्सा बन गया। यह मुख्तसर तफसील आप बच्चों को बताकर इनसे लिखवाई जा सकती है ताकि वो हबतर तौर पर समझ सकें और याद कर सकें। शुक्रिया। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसे गुजरा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत ही खासा और मुख्तलिफ गुजरा। आपका बचपन मक्के मुकर्रमह में गुजरा और आपकी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में कई अहम वाक़ियात पेश आए जिन्होंने आपकी शख्सियत को बेहद मजबूत बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमिना की वफ़ात आपकी उम्र 6 साल की थी। इसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुतलब ने की। हज़रत अब्दुल मुतलब बहुत ही माज़्ज़ा और इज़्ज़तदार शख्सियत है और वो आपको बेहद मोहब्बत से रखते थे। हज़रत अब्दुल मुतलब ने आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और आपको अपने साथ रखते थे। हज़रत अब्दुल मुतलब की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश आपके चा हज़रत अबू तालिब ने की। हज़रत अबू तालिब ने भी आपको बहुत मोहब्बत और देखभाल से बड़ा किया। आप बचपन में बहुत हैनरमदल, सच्चे और ईमानदार थे और आपकी शख्सियत में कोई भगलतबात याइब नहीं था। आप बचपन से हर काम में बहुत ईमानदार, सच्चा, रुभला था। आपकी साफगोई और ईमानदारी ने आपको बचपन से है लोगों के नजरों में बहुत मज़ बना दिया था। आपके बचपन के दौर में एक और अहम वाकया भी पेश आया जब आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ एक तिजारती सफर पर जाने का इरादा किया। इस सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के नजर आप पर पड़ी और उन्होंने आपकी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में सुना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बेहद ही साफ और नीक सीरत के साथ गुजरा और आपके बचपन की कहानियां आपकी जिंदगी के बाद लोगों के लिए एक रोशन मिसाल बने। ये तमाम तफसील बच्चों को समझाने के लिए बहुत मुफीद हो गया और वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी को बेहतर तौर पर जान सकेंगे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत और हुस्न मामलात। दुरुस्त तर्जमा जवाब का इंतखाब करें। जो बात जैसी हो इसको इसी तरह से बयान करना कहलाता है सदाकत, सिला रहमी, अफ़व दरगुज़र, रवादारी। इसमें सही सही कौन सा है? सही जवाब सदाकत है। शुक्रिया। सदाकत का मतलब है सच बोलना और जो बात जैसे हो वैसे ही बयान करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में शामिल था और आपको सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा गया था। इसमें आपकी सच्चाई, अमानतदारी और हसन मुआमलात की झलकियां मौजूद हैं जो आपके किरदार का हिस्सा थीं। जिस शख्स को कोई चीज़ हिफाजत के लिए दी जाती है उसे कहते हैं सादिक, शाहिद, अमीन, आबिद। सही जवाब अमीन है। जो शख्स किसी चीज को हिफाजत के लिए रखे और इसकी अमानतदारी की जमानत दे, इसे अमीन कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अमीन के लक़ब से नवाजा गया था क्योंकि आप हमेशा सच बोलते और लोगों के माल और अमानतों को बड़ी हिफाजत से रखते थे। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों
کی امانتیں سپرد کی، حضرت ابوبکر صدیق کے، عمر رضی اللہ کے، حضرت عثمان غنی کے، حضرت علی کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے امانتیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ جہہ کے پاس سپرد کی تھیں۔ یہ امانتیں ان عظیم صحابہ کرام کے پاس سوجہ سے رکھی گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداریاں اور صداقت کی شہرت اور وہ افراد جنہیں آپ نے امانتیں دی تھیں وہ بھی امانتدارہ اور سچے۔ چیٹ جی پی ٹی آپ یہاں پہ بھول رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ کے حوالے کی تھی مکہ مکرمہ والوں کی امانتیں۔ آپ اپنے مائنڈ کو یہاں پہ کلیئر کریں، پروگرام کے اندر یہ پروگرام شامل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ کے حوالے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ والوں کی امانتیں آپ جب ہجرت پہ گئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اس کا درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ کے حوالے کی، اس کی آپ وضاحت کریں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کیا مانتیں حضرت علی علیہ السلام کے سپرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت اور امانتداری کا غیر عملی نمونہ پیش کیا کہ باوجود مکہ حالات کے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کے مظالم کا سامنا تھا، آپ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں محفوظ رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں مکہ والوں کو واپس کر دیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری، صداقت اور عظمت کا آئینہ دار تھا۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ ایک زبردست مثال ہے کہ ایک مسلمان کس طرح اپنے وعدوں اور امانتوں کو پورا کرتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ شکریہ۔ آگے ہے، تجارت میں مال فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، قسمیں کھا کر، زیادہ منافع کما کر، کم نفع کما کر، نقص بتا کر۔ اسلام میں تجارت کی اصولوں کی بہت اہمیت ہے اور اس میں انصاف اور صداقت پر زور دیا گیا ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب ہے، تجارت میں مال فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قسمیں کھا کر مال کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ قسموں کا غلط استعمال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ منافع کما کر، بہت زیادہ منافع کمانا، جبکہ اس کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کی جہالت کا فائدہ اٹھایا جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کم منافع کمانا جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، لیکن اسلام میں فریب اور دھوکہ کی اجازت نہیں۔ نقص بتا کر مال میں عیب یا نقص چھپانا یا کم بتا کر بیچنا بھی منع ہے۔ صحیح اور مکمل معلومات دینا ضروری ہے تاکہ خریدار کو مکمل علم ہو۔ اسلام میں تجارت میں سچائی، انصاف اور لوگوں کو دھوکہ نہ دینے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ مال کی خرید و فروخت ایک اخلاقی اور جائز عمل ہو۔ شکریہ۔ یہ لفظ ہے، قسمیں نہیں ہے، آپ نے بولا قسمیں بولنا، قسم اور نقص یا نقص، ٹھیک ہے جی؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے جی آگے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، جو شخص ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ڈیش دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص قسم و نقص کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں خالی جگہ آپ نے بتائی نہیں ہے، جو شخص ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ڈیش دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ معذرت، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا سوال ہے، جو شخص ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شکریہ۔ آگے ہے جی،
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ کی بہت ڈیش کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ کی بہت ایزا دیتے تھے۔ آپ کی بہت کیا لفظ بولا آپ نے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کی بہت ایزا دیتے تھے۔ اچھا، عزت لفظ یہاں مجھ ایزا سے کا سنیں مطلب آپ، ہے عزت تکلیف لفظ ہے، یا اذیت عزت دینا۔ مجھ سے آپ سنیں اور پروگرام میں صحیح سیٹ کریں آپ، عزت۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، مجھ سے بھی سیکھیں، آپ ساری دنیا کو سکھائیں، عزت کرتے تھے۔ اور اوپر آپ نے ایک لفظ بولا تھا قسمیں، آپ قسمیں۔ کا پیغام بتاہم ہے۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہی ہے کہ عزت دینے کا عمل نہ صرف دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہر ہے بلکہ خود عزت بھی سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے عمل، الفاظ اور رویے میں عزت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرتی تعلقات مضبوط ہوں اور ہم بہتر انسان بن سکیں۔ یہ سچ ہے کہ عزت دینے کی اصل بنیاد ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور اسی عزت کو دوسروں تک منتقل کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ آپ لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانے کو ڈیش کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانا ہی اصل میں دیش کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے کاروباری یا ذاتی تعلقات میں جھوٹ، دھوکہ دہی یا بد دیانتی سے بچتے ہوئے ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ عمل کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں سچ بولیں اور دوسروں کے حقوق کی پامالی نہ کریں۔ آپ پروگرام سے آگے پیچھے نہ ہوں، چیٹ جی پی ٹی لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانے کو ڈیش یعنی خالی جگہ کہتے ہیں۔ اس میں خالی جگہ پہ کیا لکھیں گے ہم؟ لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانے کو دیش یعنی امانت داری کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آگے ہے جی، جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ صداقت و امانت کا مفہوم بیان کریں۔ صداقت کا مفہوم ہے سچ بولنا اور ہر بات کو جوں کا توں بیان کرنا۔ امانت کا مفہوم ہے کہ جو چیز کسی کو حفاظت کے لیے دی جائے اسے صحیح طریقے سے واپس کرنا۔ آ- آپ مجھ سے بچوں کی آواز میں بات کر سکتے ہیں تاکہ بچے آپ کی آواز سن کر اچھی طرح آپ کے جو جوابات ہیں اچھی طرح سن کے سمجھیں، لکھیں اور یاد کریں۔ میں آواز میں بات نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو اس طرح سے جواب دے سکتا ہوں کہ بچے آسانی سے پڑھ کر سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مختصر اور سادہ زبان میں جواب دے سکتا ہوں۔ اوکے، امانت داری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امانت کو اس کے حقدار کے حوالے کرو اور جب تم سے کسی بات کا وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کرو۔ اس حدیث میں امانت داری کی اہمیت اور وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امانت داری کے بارے میں نبی Sure, کریم feel صلی free اللہ to علیہ share وسلم، whatever اچھا، you'd like me to see۔ ناپ تول کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان آپ کریں۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مطلب ویڈیوز دیکھنے کا ہے۔ کیا آپ کسی خاص ویڈیو یا موضوع کی تلاش کر رہے ہیں؟
نہیں، آپ پروگرام سیٹ ہے نہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی ادھر رہیں ہمارے ساتھ. ناپ تول کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. كالمطففين أبون. ترجمہ: تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولا کرتے ہیں، جو دوسروں سے تولتے وقت پورا تولتے ہیں، اور جب خود کسی کو تول کر دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں. یہ آیت ناپ تول میں انصاف اور امانت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی سے بھی کم تول کر اس کے حق کو مارا جائے. حسن معاملات کے معنی اور مفہوم بیان کریں. حسن معاملات کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اور انصاف کے ساتھ پیش آنا. یہ کا ایسا رویہ ہے جس میں انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان سے نرمی سے بات کرتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں دھوکے یا ظلم سے بچتا ہے. حسن معاملات میں صداقت، امانت داری، بردباری اور تحمل شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ حسن معاملات کی اہمیت پر زور دیا ہے، کیونکہ یہ ہم معاشرے میں محبت اور امن قائم کرتا ہے. آگے جی درجہ سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ایک نہایت اہم اور نمایاں خصوصیت تھی. آپ کا لقب صادق و امین تھا، جو آپ کی صداقت اور امانت داری کی گواہی دیتا ہے. آپ کی زندگی میں امانت داری کا ہر پہلو سامنے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے اہم پہلو: امانتوں کا تحفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے. مکہ کے لوگ آپ پر اتنی اعتماد کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں، مال اور اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کی امانت داری کے قائل تھے. ہجرت کے دوران امانتیں واپس کرنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کے لیے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں موجود تمام امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑا. حضرت علی نے مکہ مکرمہ میں رہ کر ان امانتوں کو ان کے مالکان تک پہنچایا، جو آپ کی امانت داری کا ایک اور روشن مثال ہے. رشتہ داری میں امانت داری.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात में हर रिश्ता, ख्वाह वो आइली हो या कारोबारी, में अमानतदारी को अपनाया। आपने फरमाया कि जो शख्स अमानत नहीं रखता, इसका ईमान कामिल नहीं होता। ठोस ईमानदार तिजारत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौजवानी में तिजारत की। आप हमेशा अपने तिजारती मामलात में मुकम्मल अमानतदारी और सच्चाई को इख्तियार करते थे। आपके बारे में लोगों का कहना था कि वो न सिर्फ सच्चे हैं, बल्कि अपनी बात में भी अमानत रखते हैं। हैस मामलात में सदाकत और अमानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मामलात में सदाकत, सच्चाई और अमानत का दामन थामे रखा। जब भी किसी शख्स ने आपके साथ किसी मामले में बात की, आपने इसकी अमानत का पूरा एहतराम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी ने न सिर्फ आपके वक्त के लोगों में, बल्कि नस्ल दर नस्ली हमसाल कायम की। अमानतदारी और सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियात हैं। आपकी जिंदगी का हर पहलू इस बात का गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में अमानतदारी को अवलियत दी। अच्छा, आज के सेशन का आखिरी सवाल करते हैं हम सफ़ा नंबर 16 पे। मुस्लिम मामलात कैसे कहते हैं? नीज़ हजूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई मिसाल दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मामलात की सच्चाई और अमानतदारी की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को रोशन करती हैं। एक मिसाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई, दियांतदारी और इंसाफ की पैरवी की। मक्का मुकर्रमा में आप को सादिक व अमीन के लक़ब से याद किया जाता था, क्योंकि आप न सिर्फ अपनी बात में सच्चे थे, बल्कि आपने हमेशा दूसरों के माला और अमानतों का तहफ़्फ़ुज़ किया। आपकी ये खुसूसियत इतनी मशहूर थी कि हत्ता कि आपके जानब में भी आपकी अमानतदारी और सदाकत के कायल थे। एक मशहूर वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों की अमानतें अपने पास रखते थे, और जब आप हिजरत करने लगे तो आपने हज़रत अली को मक्के में वो अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा। ये आपके सच्चाई और अमानतदारी किया इकावर रोशन मिसाल है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें हर मौका पर सच्चाई और दियांतदारी के आला मयार देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। अब आपसे ये गुजारिश है आखिरी कि ये सारा जो टेक्स्ट है इसको एक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन की सूरत में हमें दे दें, ताकि हम ये वीडियो अपलोड करें तो वहाँ सारा ये सवाल जवाब लिखे हुए हों। शुक्रिया। यकीनन आपकी YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिए ये मवाद तैयार कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अमानतदारी पर तफसीली सवालात और जवाबात। अस्सलाम अलैकुम। इस वीडियो में ओके। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ अहम सवाल व जवाबात पर रोशनी डालेंगे। इन सवाल